الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان بھیجا جائے گا تم پر دھواں نہ رکھنے والی آگ کا شعلہ اور خوفناک دھواں، پھر تم مدد بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ سو بتاؤ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سامعین ناظرین، آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 36 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری سورہ رحمان شریف کی آیات کی تفسیر کی چل رہی ہے۔ آیہ مبارکہ 35 میں اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ کا استعمال فرمایا ہے، ایک شواظ اور ایک نحاس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شواظ ایسی آگ کو کہا جاتا ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری ایسی آگ ہوتی ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آگ کے شعلے بڑے عروج بام تک چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں دھواں نہیں ہوتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمان لوگ جو ہوں گے، اب یہاں پر مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے نافرمان لوگ، اس کی وضاحت میں اردو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ یہ گارنٹی نہیں ہے کسی مسلمان کے پاس کہ وہ جنتی ہے، اور یہ ایک بڑا آسان مقولہ دے دیا جاتا ہے کہ جناب من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہو گیا۔ اس سے مراد یہ ہے اس حدیث پاک سے کہ آخر میں انجام جو ہے مسلمان کا وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس سے قبل اس کی سزا جو ہے، جزا سزا جو ہے، وہ اس کے پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ایک وہ لوگ، عام طور پر یہ جملہ ہمیں ان لوگوں سے سننے کو ملتا ہے جو عمل سے عاری ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عمل کے بغیر انسان مسلمان کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل پر اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا ہے قرآن پاک میں، لوگ آج کل شارٹ وے ڈھونڈتے ہیں کہ جی فلاں یہ ایک درود شریف پڑھ لیں تو جناب اتنے سال کے گناہ معاف ہو گئے، فلاں یہ وظیفہ کر لیں اتنے سال کی عبادت آپ کے نامہ اعمال میں چلی گئی۔ یہ ایک شارٹ کٹ لوگ راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، فرائض اور واجبات، یہ جملہ غور سے سنیے گا، فرائض اور واجبات جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہم پر ضروری قرار دیے گئے ہیں، ان کا واحد حل ان کا ادا کرنا ہے۔ دنیا کے سارے وظائف بھی اکٹھے ہو جائیں تو کسی ایک فرض کی ادائیگی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نماز مثال دے رہا ہوں میں، نماز فرض ہے، کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور دنیا کے سارے وظائف کر لے، دنیا کی ساری وہ نیکیاں کر لے، نماز فرض اگر اس نے ادا نہیں کی تو اس کی ساری نیکیاں اس نماز کی ادائیگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے ذمہ فرض باقی ہے۔ ایک صحت مند ہے، بالغ ہے، اس پر روزہ فرض ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا، اور وہ کہے کہ کوئی اور چیز اس کے مقابلے میں صحت مند ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور کوئی میڈیکلی شرعی عذر بھی نہیں ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھتا، دنیا کی ہزار وہ باقی نوافل عبادات وظائف کر لے، روزہ اس کے ذمہ ابھی تک باقی کھڑا ہے، وہ اس کی ادائیگی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح
آج کا مسلمان عمل سے بہت سست ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج پھر سے ہمیں عمل کی تحریک کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس پرفتن دور میں جہاں اسلام کے خلاف، اسلام کے روپ میں بڑے بڑے فتنے قائم ہیں، بڑے بڑے فتنے سرگرم ہیں، ان میں ایک یہ فتنہ بھی اسلام کے اور روحانیت کے روپ میں، جو کہ روحانیت کا اس کے ساتھ دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب آپ یہ وظیفہ کر لیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں باقی چیزوں کی۔ آپ ایک یہ کام کر لیں، آپ کو اس باقی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ، دنیا میں کوئی ایسی روحانیت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی واقف اسرار یزدانی الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے بڑا روحانی مرکز کون سا ہے؟ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے بڑا روحانیت کا مرکز کون سا ہے دنیا کے اندر؟ صوفیاء میں یہ بڑے بڑے مراکز ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے، روحانیت کے مراکز میں سے آپ سردار ہیں اس گروہ کے جماعت کے، ان سے بڑا کس کا مرکز ہے؟ ان تمام کی تعلیمات کا ایک میں جملہ آپ کو اکٹھا کر کے دے رہا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا صاحب کرامت شخص کون ہوتا ہے اور سب سے بڑا روحانی شخص کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا روحانی شخص وہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی فرائض و واجبات ادا کرتے ہوئے گزر جائے، جو قرآن، دین، اللہ کے نبی کی حدیث اور رسول اللہ کی سیرت اس کے تابع اس کی زندگی گزرے، اس سے بڑا کوئی شخص صاحب کرامت اور صاحب روحانیت نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ بڑی بڑی کرامتوں کی بات کرتے ہیں، جی وہ فلاں پیر صاحب نے یہ کرامت دکھا دی، یہ دکھا دی۔ میں گزارش کروں، سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ جان بوجھ کر ہمیں اس طرف لگا دیا جاتا ہے کہ اصل بات کی طرف کوئی نہ آ سکے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع گزار لے۔ اس سے بڑی کرامت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میں اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور میں اس جملے کا ذمہ دار ہوں، اس سے بڑی کرامت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور رب کے اپنے زمانے کے وہ کتب تھے، حضرت قبلہ قطب الاقطاب پیر سید قطب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، سندیلیہ والی شریف میں آپ کا بہت بڑا انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ آپ نے بہت کام کیا اور بہت بڑے آپ شیخ القرآن کے منصب، شیخ الحدیث، شیخ التصوف اور بڑی عظیم آپ علمی روحانی شخصیت تھی۔ آپ دونوں، آپ کے پاس علوم اللہ نے بہت وافر عطا فرمائے تھے۔ تو آپ کا ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص آسمان میں اڑتا ہوا تمہیں نظر آئے، یہ آپ کا جملہ ہے، اگر کوئی شخص آسمان پر اڑتا ہوا نظر آئے اور وہ تمہیں اپنی یہ کرامت ظاہر کرے اور دکھائے لیکن وہ اللہ کے حضور نماز ادا نہ کرے تو سمجھ لینا وہ شخص ولی نہیں ہے بلکہ شیطان ہے۔ اس چیز کی آج فی زمانہ بہت ضرورت ہے۔ اسلام میں کہیں ملنگوں شلنگوں کا کوئی تصور میں نے نہیں پڑھا، نہ قرآن میں نہ حدیث پاک میں، کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ قرآن پہ عمل، نہ حدیث پہ عمل، نہ سیرت مصطفیٰ پہ عمل، نہ سیرت رسول پہ عمل۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ تو اس بنیاد پہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، ارشاد ہوا یرسل علیکما شواظ من نار، کہ یہ اس تصور سے نکل جائیے۔ اگر کوئی آپ کو یہ تصورات سناتا ہے تو محض وہ دھوکے کی باتیں ہیں اور شراب ہے کہ جناب بس ٹھیک ہے سارے مسلمان جنتی ہیں۔ اگر یہی معاملہ تھا تو ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی پر قیام فرمانے کا کیا مطلب؟ اگر یہی بات تھی
تو ساری رات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسوؤں بہانے کی وجہ کیا تھی؟ اگر صرف یہی بات تھی تو ساری رات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مکہ اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور بازاروں میں رات کو ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی اور یہ شخص مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں رات کو گشت کر رہا ہوتا تھا۔ اگر یہی وجہ تھی تو سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دی۔ اگر یہ معاملہ ہی تھا صرف من قال لا الہ والا، تو علی مرتضیٰ شیر خدا جس کے بارے آپ کے بڑے صاحبزادے روایت کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ رات کو جیسے بچہ روتا ہے ایسے رونے کی آواز آتی، تو میں اٹھتا تو میں کیا دیکھتا؟ میرے والد گرامی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی اپنی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہوتے اور آنسوؤں سے تر ہوتی، علی اللہ کی بارگاہ میں تجھے پیش ہونا ہے، کیا کرے گا؟ یہ مولا کائنات کے عمل میں بتا رہا ہوں۔ آج کوئی اس علی کا نام لے کے ملنگ بن کے نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جائے، علی کا نام لے کے تارک نماز ہو جائے، اس علی کا نام لے کے برائیاں کرے، جھوٹ بولے، بدکاری کرے، نہ حلال و حرام کی تمیز کرے، کس علی کا نام لیتا ہے؟ ہم تو اس علی پاک کو جانتے ہیں جس نے ساری زندگی رات ساری، آپ کا پوری زندگی میں بات کر رہا ہوں، جس نے ساری رات مصلی پر اللہ کے حضور یا سجدے میں گزاری یا قیام میں گزاری یا تلاوت قرآن میں گزاری۔ آج کوئی علی کا نام لے اور قرآن اس کے سامنے ہی نہ ہو۔ آج کوئی ابو بکر صدیق کا نام لے اور اس کی راتوں میں قیام نہ ہو۔ کون سا صدیقی ہے اور کون سا وہ علی والا ہے؟ ہم نے اس بات کو زندہ کرنا ہے۔ یہ قرآن کا اصل درس قرآن کا یہ اصل مشن اور یہ اصل مقصد ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ نافرمان لوگ، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہے، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، بد مذہب بھی ہے، سارے ہیں۔ جو بھی نافرمان ہے اللہ کا، نافرمانی اللہ کی نافرمانی، فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر ایک ایسی آگ ڈالی جائے گی جس کا دھواں نہیں ہوگا۔ شواظ اس آگ کو کہتے ہیں جس کا دھواں نہیں ہوتا۔ ونحاس، اور نحاس کسے کہتے ہیں؟ نحاس ایسے دھوئیں کو کہتے ہیں جس میں آگ نہیں ہوتی۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی لکھا گیا کہ جو پیتل ہوتا ہے، پیتل تانبا جلا ہوا جو ہوتا ہے، جو گرم ترین ہوتا ہے، وہ خدا نخواستہ کہیں ڈل جائے تو تباہ کر دیتا ہے، تو اس گرم تانبے اور پیتل کو بھی عربی زبان میں اہل عرب نحاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نحاس۔ اللہ نے یہ دونوں الفاظ قرآن میں استعمال فرمائے، فرمایا تمہارے اوپر پھر آگ ڈالی جائے گی جس میں دھواں نہیں ہوگا، اور ایسا دھواں تمہارے اوپر ڈالا جائے گا کہ جس میں آگ نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ کہ اللہ اپنی امان میں رکھے، تمہیں سانس لینا دشوار ہو جائے گا، تم جل جاؤ گے، خاکستر ہو جاؤ گے، آگ تمہیں جلا ڈالے گی، پھر تمہارا وجود جب ختم ہو جائے گا اسے پھر زندہ کیا جائے گا، پھر شواظ اور نحاس تمہارے اوپر پھر ڈالا جائے گا اور تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ فلا تنتصران، اور اس خوفناک منظر میں کوئی ایک دوسرے کی پھر مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر، کتنا سخت مرحلہ ہے ایمان والو، کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ فلا تنتصران، پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے لمحہ میں پھر کیا کرو گے؟ کل اس لمحہ کے لیے دنیا میں جیتے جی اپنا سامان راہ تیار کیجئے۔ وہ مسافر بڑا عجیب ہوتا ہے جو سفر پہ تو جا رہا ہو اور اس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو، اور سفر بھی ایسا ہو کہ جہاں راستے میں کوئی دکان بھی نہ ہو۔ جب انسان سفر پہ جاتا ہے نا جی،
تو اگر راستے میں کوئی سامان لینے کی، کھانے پینے کی چیز کی جگہ نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے ہی اپنا سامان تیار کر لیتا ہے۔ پرانے دور میں تو لوگ بڑا اہتمام کرتے تھے، آج جدید دور بھی جیسے آ گیا، گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، آپ کے پاس موٹر ویز بھی آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو مثال دوں، جب یہ ہمارا موٹر وے چلا، یہ کراچی والا، لاہور سے کراچی والا، کمالیے اس کا انٹرچینج ہے، وہاں بھی اترتا ہے، تو ہمارا راستہ یہی ہے۔ تو مجھے یاد ہے جب اس کی اوپننگ ہوئی تو راستے میں ابھی کوئی پیٹرول پمپ یا کوئی اور چیز جو ہے وہ تیار نہیں ہوئی تھی، کوئی ٹپ شاپ بھی نہیں تھی، تو لوگ جناب یہاں سے اب چڑھتے تھے تو پانی، کھانے پینے کی چیزیں اور اسپیشلی باقی جو گاڑی کا جو ایک ساتھ لوازمات، پیٹرول، وہ پورا دیکھ کے چلتے۔ کیوں؟ راستے میں جناب پورے موٹر وے پہ ابھی کوئی چیز ہے نہیں۔ کیوں؟ مسافر ہے تو وہ اپنا سامان پہلے خود لے کے چلے۔ مسلمانوں، جو ہمارا سفر ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کا، جس کے ہم مسافر ہیں، یہ تو دنیا کے سفر ہیں، ایک اور سفر ہے جو ہم میں سے ہر ایک نے کرنا ہے، اور اس کا ہم میں سے ہر ایک نے راہی بننا ہے۔ اس سفر کے دوران راستے میں کوئی اور چیز نہیں ہے خریدنے کی کہ راستے میں آپ لے لیں، کوئی راستے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو اس راستے اور منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے سے اپنے ساتھ سب کچھ زیادہ راہ لے کے جانا پڑے گا۔ راستے میں کوئی سٹاپ نہیں ہے، آپ کسی کے کندھے پر ہوں گے، اور اللہ کرے چلیں وہ کندھا بھی نصیب ہو جائے، وہ بھی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ کیا پتہ کوئی ڈوب کے مر جائے، کیا پتہ کوئی ہوا میں ہی مر جائے، کیا پتہ کوئی بلاسٹ میں مر جائے، کیا پتہ کوئی راستے میں ہی مر جائے اور ہڈیاں ہی نہ بچیں، صورت ہی باقی نہ رہ جائے، جیسے آپ کئی دفعہ یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں، سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، دنیا میں ہم مسافر ہیں، اور ہمارا زاد راہ کیا ہے؟ ہمارا زاد راہ ہمارا عمل ہے۔ اس عمل کو کلیکٹ کیجئے، اس عمل کو اکٹھا کیجئے، تاکہ کل جب ہمارا جنازہ جائے، راستے میں تو کوئی سٹاپ نہیں ہوگا، ہماری منزل ہماری قبر ہوگی، تو جب قبر میں اتریں، بڑا لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، دیکھنے تو یہی ملتا ہے کہ یہاں سے چارپائی اٹھائی اور قبرستان میں رکھ دی، یہ دنیا کا ظاہری سفر ہے، وہاں کا سفر بڑا لمبا سفر۔ اس سفر کا میں آپ کو کیا منظر نامہ بتاؤں، یہاں وقت نہیں ہے، وگرنہ وہ اس کی تصویر میں آپ کے سامنے رکھوں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ وہ سفر کتنا مشکل اور کٹھن ہے اور دشوار گزار ہے۔ وہ سفر کے ساتھ ہمارا زاد راہ کیا ہے؟ وہ ہمارا عمل ہے۔ فلا تنتصران، وہاں کوئی پھر مددگار نہیں ہوگا۔ پھر دہرایا یہی جملہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس مالک نے تو اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی، اس کے جواب میں، اس کے ریٹرن میں انسان نے کیا دیا؟ یہ ہم میں سے ہر ایک پر سوال ہے، اور ہر ایک شخص اپنے سے سوال کرے، اپنے ضمیر سے سوال کرے، اسے جو جواب ملے اس جواب کو سنے، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے۔ ہم دوسروں کے احتساب کرتے پھرتے ہیں، یہ اس نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ جب انسان اپنا محاسبہ کر لے اور ہر شخص اپنا اپنا احتساب کر لے تو انسان اللہ کے حضور بڑا قیمتی اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ یہی صوفیاء کا کردار رہا ہے ہمارے ہر دور میں، کہ صوفیاء کرام اللہ والے اپنا احتساب کرتے ہیں، انہیں کبھی کسی پر انگلی اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ جب وہ اپنا احتساب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا انسان بناتے ہیں تو وہ دنیا میں ممتاز ہو جاتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں، اعلیٰ ہو جاتے ہیں، منفرد ہو جاتے ہیں، اور باقی لوگ راستے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ایک اصول آپ کو بتاؤں، اپنی منزل کا تعین کیجئے۔ آپ نے جہاں جانا ہے، جس جگہ پہنچنا ہے، جو ہماری منزل ہے، اس منزل کا تعین کیجئے، اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ کام شروع کر دیجئے، اور مدد اور کرم اللہ سے مانگیے۔ مجھے پورا یقین ہے جب اس طرح اپنی منزل کی جانب ہم چلیں گے، میرا مالک ہمیں ضرور اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو
اپنی اس منزل مقصود تک، آپ سمجھ رہے ہیں جس منزل کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اللہ ہمیں اپنی اس منزل مقصود تک کامیاب انسان کی طرح پہنچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔